تو رمضان مبارک کو روزوں کے لحاظ سے جیسے گزارنا ہے وہ تو عام طور پر سب جانتے ہی ہیں، مگر میں ان فائدوں پر نگاہ رکھ رہا ہوں جو رمضان میں خاص طور پر ہجوم کر کے آ جاتے ہیں، اور اس وقت آپ اس ہجوم سے استفادہ کریں اور زیادہ سے زیادہ برکتیں لوٹ لیں۔ یہ مقصد ہے اس نصیحت کا جس کے لیے میں آج آپ کو متوجہ کر رہا ہوں۔ بعض لوگ جانتے ہیں کنکوے اڑائے جاتے ہیں، مگر بسنت میں جو کنکووں کے اڑنے کا عالم ہے وہ چیز ہی اور ہو جاتی ہے۔ بس خدا کی یادوں کے لیے یہ مہینہ بسنت بن گیا ہے، اور بار بار ذکر الہی کے جو گیت ہیں وہ گھر گھر سے بلند ہوتے ہیں، مختلف وقتوں میں اٹھتے ہیں، صبح شام تلاوت کی آوازیں آتی ہیں، اور طرح طرح سے انسان اللہ کی یاد کو زندہ اور تازہ اور دائم کرنے کی کوشش کرتا ہے، تاکہ جو یاد آئے وہ پھر ہاتھ سے نکل نہ جائے۔ اس مقصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ رمضان کا مقصد کھیل تماشا نہیں ہے، محض بھوکا رہنا، محض افطاری کر لینا یہ نہیں ہے۔ ایک مقصد ہے کہ تاکہ تم تقوی میں ترقی کرو اور اللہ تعالیٰ کا پہلے سے بڑھ کر دل میں خوف پیدا ہو اور پھر وہ ہمیشہ باقی رہے۔ اس کے بعد فرمایا ہے ایام معدودات۔ اس تعلق میں مختلف ترجمہ کرنے والے اور مفسرین اس کا جب فائل ڈھونڈتے ہیں تو ان کے لیے ان کو ایک دقت پیش آتی ہے۔ ایام معدودات منسوب ہے، یعنی اس کا منسوب سے مراد یہ ہے جیسے کسی کو کہا جائے کہ فلاں چیز کو فلاں جگہ پھینک آؤ، تو جس چیز کو پھینکیں گے وہ مفعول ہو جائے گی، وہ جگہ جہاں پھینکیں گے وہ مفعول ہو جائے گی۔ تو فعل کا کرنے والا بھی تو کوئی ہونا چاہیے، اس لیے جب بھی ایسی علامتیں ظاہر ہوں جن کا تعلق مفعول ہونے سے ہے تو انہیں منصوب حالتیں کہا جاتا ہے، نصب کی حالت، اور اس کا ایک فاعل تلاش کیا جاتا ہے۔ تو ایام معدودات کو قرآن کریم میں نسبی حالت میں پیش فرمایا گیا ہے، چند گنتی کے دن۔ اس پر جو ترجمہ کرنے والے فاعل تلاش کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اس سے مراد